الله الرحمن الرحيم انواع السبق الظاهر المؤلف تعريفه لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء أي أناقه وربطه به وجعله معلقا وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا فصار كالشيء المعلق بالسقف والنصب اصطلاحا ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر ولا التوالي. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. خير سخت ظاہر کے انواع. سخت ظاہر کے انواع بیان ہو رہے ہیں. تو وہ کل پڑھے تھے کتنے؟ نہیں اور نال تجھے بھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. وہ 4 ہیں تو وہ دوسرا ہے نا خفی، اس کے 2 ملا کر کل کتنے؟ تب 6 کی ایک ایک کر کے تفصیل ہو رہی ہے جی. تو نمبر 1 ہے معلق. کون ہے معلق؟ اول وہ بندہ جس نے جو عرف عنہ ہو، پہچانا گیا اس سے نقاد سے اطلاق تسمیۃ المعلق. وہ کون ہے؟ وہ ابو حافظ ابو الحسن دارقطنی ہے. انہیں اصطلاح کڈی معلق والی. سنیں جی. تو تعریف جس طرح کے طریقہ لغوی اور اصطلاحی. لغتاً معلق اسم مفعول ہے. اللہ کا شے و بشے، لٹکانا شے کو شے کے ساتھ. اے اناتہ و رابطہ بہی، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑنا، بنانا اس شے کو لٹکایا ہوا. تو یہ جو سند ہوتی ہے نا، جنہیں تعریف آگے آ رہی ہے، نام رکھا گیا اس سند کا معلق جی. تو اس کے سبب سے حدیث کا نام بھی معلق بن گیا جی. بسبب متصل ہونے سند کے اوپر والی جہت سے صحابی تابعی کا ذکر ہے فقط، اور انقطاع اس کا نچلی جہت سے. تو پاس ہو گئے جیسے کہ شے لٹکائی گئی ہو چھت کے ساتھ، اتوں تو بدی ہے تھلے کوئی نہیں. بنحوہ اصطلاحاً معلق وہ حدیث ہے، وہ سند ہے نہیں. اس سنداں دے نا نہیں، حدیثاں دے نا نے. اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ حذف کی گئی ہو اس کے اسناد کے، حذف کیا گیا اس کے اسناد کے شروع سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی پے در پے. آخر دوجی تعریف. اصطلاحاً معلق وہ حدیث ہے کہ حذف کیا گیا ہو اس کے اسناد کے شروع سے ایک راوی یا اکثر راوی پے در پے. پھر ایک باری. معلق اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ حذف کیا گیا ہو اس کے اسناد کے شروع سے ایک راوی یا اکثر راوی پے در پے. پے در پے. سنیں او التوالی علوم الحدیث دا حوالہ. اور ویکھے نا مثال اس کی قال ابو نعیم اصبہانی کہ اخبر تو خبر دیا گیا ہوں میں محمد بن ایوب رازی سے. انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہمیں مسدد نے. انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی معتمر بن سلیمان نے اپنے والد سلیمان سے. انہوں نے روایت کیا حضرمی سے. وہ کہتے ہیں کہ پڑھا ایک رجل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
اور اس کی آواز بڑی نرم میٹھی تھی، یا وہ قرات اس کی بڑی نرم تھی۔ پس نہ باقی رہا کوئی ایک قوم سے مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بس پڑھنا پھیرے دینا اور کے بھی نہیں، سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے لیکن اس کا دل جو ہے وہ رو رہا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ جو مثال ہے نا، اس میں حلیۃ الاولیاء کے جو مصنف ہیں نا ابو نعیم اصبہانی، وہ ہیں احمد بن عبداللہ، پیدا ہوئے 330 اور جتھوں روایت کر ہیں نا محمد بن ایوب کولوں، محمد بن ایوب بن دریس، وہ ہیں کہ روایت کی ہے ابو نعیم نے ان سے یہ حدیث، وہ فوت ہو گئے نے 200 تے اے پیدا ہوئے نے، انہاں کول بلا واسطہ پڑھ سکتے ہیں، خام خواہ وچ بندے ڈگے نے جی، ایک ڈگا یا 2 ڈگے نے، اور نہیں بیان کیا ابو نعیم نے واسطہ ان کے اپنے درمیان اور محمد بن ایوب کے درمیان۔ پس ہم کہتے ہیں کہ بے شک ابو نعیم نے معلق کیا ہے حدیث کو، کن سے؟ محمد بن ایوب سے، پس حدیث معلق ہے۔ انواع سخت ظاہر کے معلق، تعریف اس کی لغتاً معلق اسم مفعول ہے، اللہ کا شے و بشے سے، یعنی معنی اس محاورے کو ماخوذ ہے، ویسے تو وہ مشتق کے مضارع مجہول کو بے معنی ماخوذ ہے، یعنی او اناتا یونیت و اناتا تن کسی نال جوڑنا بننا، یعنی جوڑا اس نے شے کو اور باندھا اس نے شے کو شے کے ساتھ، اور بنا دیا اس نے شے کو معلق، اور نام رکھا گیا ہے اس سند کا، مراد اس حدیث کا یار معلق بس باب اتصال سند کے، تو پھر حدیث اصل سند معلق ہے تو پھر حدیث بھی اس طرح جی، بس باب سند کے متصل ہونے کے اوپر والی جہت سے فقط، اور انقطاع سند کا نچلی جہت سے، جہت دنیا او تھلے والی جہت متا کہ دنیا والے پاسے، پس ہو گئی وہ سند جیسے کہ شے لٹکائی گئی چھت کے ساتھ، اور اس کی مثل اصطلاحاً معلق وہ حدیث ہے کہ حذف کیا گیا ہو اسناد کے شروع سے ایک راوی پس اکثر پے در پے جی۔ معلق تعریف معلق کی لغتاً معلق اسم مفعول ہے، مشتق ہے اللہ کا شیء بشیء سے، یعنی جوڑا اس نے اس کو اور باندھا اس نے اس کو شے کے ساتھ اور بنایا اس کو معلق، اور نام رکھا گیا ہے سند کا معلق بسبب اس کے متصل ہونے کے اوپر والی جہت سے فقط، اور بسبب اس کے منقطع ہونے کے نچلی جہت، بس ہو گیا مثل شے معلق، ہو گئی یہ سند، بس ہو گئی یہ سند جیسا کہ شے جو لٹکائی گئی چھت کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ۔ اصطلاحاً معلق وہ حدیث ہے کہ حذف کیا گیا ہو اس کی اسناد کے شروع سے ایک راوی پس اکثر پے در پے، شرح التعریف ہے، شرح التعریف ومبدأ السند هو ظرفه الأدنى الذي من جهتنا وهو شيخ المؤلف ويسمى أول السند أيضا وسمي مبدأ السند لأننا نبدأ قراءة الحديث به۔ تعریف کی وضاحت، سند کا مبدا تے سند کا منتہا، جس لئے مبدا پتہ لگ گیا تو منتہا خود بخود، سند کا مبدا سند کی ابتدا وہ طرف ہے اس کی نچلی، وہ جو ہماری طرف سے ہے، وہ جو ہماری طرف سے، اور وہ کتاب کے مصنف کا شیخ، امام بخاری کا استاد، امام مسلم کا استاد، امام ابو یوسف کا استاد، امام محمد کا استاد حدیث میں، اور حدیث میں یہ جو استاد ہے نا
یہ نچلی جانب ہے، یہ وہ خود محدث سے حذف نہیں نہ ہونا، انہیں تو آپ روایت کرنے کہ میں نے فلاں سے روایت کی کہ محدث بھی حذف ہو گیا، وہ تو خام مصنف نے تو دسنا ہے میں روایت کی تھی فلانے کولوں، اگر جی امام بخاری حذف ہو گئے تھے پھر دسی کے نسان پھر. تو یہ جو مؤلف کا شیخ ہے یہ سند کی نچلی جانب ہے، اور جو اوپر صحابی ہے وہ سند کی وہ منتہا سند ہے. مؤلف کا شیخ یہ مبدأ سند ہے اور صحابی منتہا سند ہے. سمجھ آ گئی جی؟ مؤلف والے پاسے سند شروع ہونی ہے، اتنے جانا ہے جی. اور نام رکھا گیا اس کا اول سند بھی مبدأ سند بھی، اول سند بھی مبدأ سند بھی، اور نام رکھا گیا اس کا کیا مبدأ سند، دو ہو گئے نا. اس لیے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں حدیث کے پڑھنے کی اسی کے ساتھ. اساں جدوں کسی حدیث دا متن پڑھنا ہے تے مؤلف تو شروع کرنا ہے تے اگاں ٹرنا ہے جی. اس واسطے تھلے والے پاسے ہوندا کی نا ہے تے اتلے پاسے سند کی انتہا. سند کی ابتدا مصنف کا استاد، سند کی انتہا جہاں پر سند رک کر آگے متن شروع ہوا. شرح تعریف کی اور سند کا مبدا وہ سند کی طرف ادنا ہے. ادنا پنجابی والا نہیں ہو، نچلی طرف پیچھے دنیا آکھیا ہوں ادنا آکھو تھلے والی طرف اللہ زی وہ طرف جو ہماری جہت سے ہے اور وہ مؤلف کا شیخ ہے. جتنی حدیث دی کتاباں دے مصنف نہیں ہے گے انہوں نے مؤلف آکھ سکتے ہیں تے آخر انہوں نے روایت کیتی ہے کہ نہیں، جنہ کو کیتی اون دا شیخ ہے. اے وے سند دی اول سند مبدأ سند تے سند کی ابتدا، اور نام رکھا گیا اس کا اول سند بھی اور نام رکھا گیا ہے مبدأ سند، اس لیے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں حدیث کے پڑھنے کی اسی کے ساتھ. اور جڑیاں روزانہ پڑھ دیو حدیثاں تے سند کتوں شروع کر دی؟ امام محمد قال اخبرنا مالک. تعریف کی شرح اور مبدأ و سند، اور وہ اس کی طرف ادنا ہے وہ جو ہماری جہت سے ہے، اور وہ مؤلف کے شیخ ہیں، اور نام رکھا گیا ہے اس کا اول سند بھی، اور نام رکھا گیا ہے مبدأ و سند، اس لیے کہ ہم ابتدا کرتے ہیں حدیث کے پڑھنے کی اسی کے ساتھ. یہ تو شروع کریں پتہ جانا ہے جی. جی من سوالہ این یحذف جمیع الاسناد ثم یقال مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معلق کی صورتیں، معلق کی نمبر ایک یہ کہ حذف کر دی جائے ساری اسناد، یہ کہ ساری اسناد. تو جو محدث ہے نا وہ ثم یقال ہو، پھر کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، قال اے بھی کندی صورت ہے معلق دی صورت. اور لکھے مثال اس کی زاد الطالبین جو کتاب آپ نے پڑھی ہے نا وہ تو صرف کڈیاں حدیثاں پچھو، لیکن مثال دیتی نے کہ وہ کتاب اسی طرح ہے، ساری اسی قبیلے سے ہے، کیونکہ ساریاں میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. تے یا جیسے فقیہ کا قول، فقیہ بات کرتے ہوئے کہ ہے دلیل کے طور پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ایشا، چونکہ پچھے کتاباں میں سنداں نال موجود نے ہون حوالہ دینا ٹھیک ہے. جے کو پوچھے جی اصل کتھے وے تے وہ کڈ کے دسنا جی فلانی جگہ ہے. اے وجہ نا ہر کتاب دے نال جڑی تخریج لگی پئی ہے انہیں دے جڑی حدیثاں ہوندیاں نے تھلے لگے نے حوالے، اس واسطے کہ بس ہلے سند والی کیڑی کتاب حدیث ہے جی. اے گل جی معلق کی صورتوں سے یہ کہ حذف کر دی جائے ساری سند، پھر کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کذا.
سے ہے یہ کہ حذف کر دی جائے ساری سند، پھر کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا اگے ومنها ان يحذف كل الاسناد الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي، اور اس کی صورتوں سے یہ بھی ہے کہ شیخ نیچے سے ساری سند حذف کر دے، اوپر صحابی بتا دے کہ صحابی نے روایت کی ہے، یا صحابی اور تابعی بتا دے دونوں، اور اپنی طرف سے اوپر جو واسطے جا رہے 1 2 3 وہ سارے کیا کر دے، حذف کر دے۔ یہ بھی معلق کی ایک صورت ہے۔ کیا کہ جی معلق کی صورتوں میں سے ہے کہ محدث ساری سند حذف کر دے مگر اوپر سے صحابی بتا دے یا صحابی اور تابعی بتا دے، اور ان صورتوں سے یہ کہ حذف کر دی جائے ساری سند مگر ایک صحابی یا صحابی اور تابعی۔ جی اور معلق کی صورتوں میں سے ہے یہ کہ حذف کر دی جائے ساری سند مگر صحابی یا صحابی اور تابعی۔ تابعی صحابی دی مثال ویکھو کا قول البخاری قال مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انج فرمانا ان دے وچ صحابی دا بھی ذکر ہے، عبداللہ بن عباس تے تھلے تابعی دا بھی ذکر ہے۔ جی مثالہ ما اخرجہ البخاری فی بخاری جو یار یا نسبت دی مشدد ہوندی جو بلا ما اخرجہ البخاری فی مقدمۃ مقدمات مانی کارو فی الفاقد وقال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، فہذا حدیث لأن البخاری حذف جمیع اسنادہ الا الصحابی وہو ابو موسیٰ الاشعری۔ مثال اس کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری نے مقدمہ میں، باب نام اس کا یہ باب، وہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے فخذ کے بارے میں، اتھے آپ نے سند کو نہیں ذکر کی تھی، ایتھو ذکر کیتا ہے کہ فرمایا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھانپ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنے مبارک جس وقت حاضر ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حدیث معلق ہے اس لیے کہ امام بخاری نے حذف کر دی ہے اپنی ساری سند یا اس حدیث کی ساری سند جڑی گل آکھو، مگر صرف صحابی اور وہ کون ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنیں ہی ابو موسیٰ اشعری امام کبیر صاحب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حضور ابو موسیٰ اشعری تمیمی فقی مقری، امارہ امیر بنایا آپ کو حضرت عمر نے، پھر جناب عثمان نے، اور آپ معدود شمار کیے جاتے ہیں ان میں جنہوں نے قرات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور غزوے بھی کیے ہیں اور جہاد کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے اٹھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اٹھایا گیا آپ سے اگلی لوگوں نے علماً کثیراً، سنا جی کہ آپ سے علم کثیر اٹھایا گیا، یعنی آپ کو بڑا دینی علم حاصل ہویا، توفیہ 50 ہجری وکیل بعدہا۔ مثال اس کی وہ حدیث ہے، نکالا اس کو امام بخاری نے مقدمہ میں باب ما یذکر فی الفخذ میں، اور فرمایا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ڈھانپ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے جس وقت حاضر ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس یہ حدیث معلق ہے اس لیے کہ امام بخاری نے حذف کر دی ہے اس حدیث کی ساری سند مگر صحابی، اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت جناب عثمان امیر المؤمنین ذو النورین سابقین اولین میں سے ایک ہیں اور خلفاء اربعہ میں سے ایک ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں جناب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اموی شہید ہوئے ذو الحجہ میں بعد عید الاضحیٰ کے۔ آپ کے فضائل بہت سارے ہیں، آپ کی خلافت 12 سال اور عمر آپ کی 80 سال، بعض نے کہا اکثر، بعض نے کچھ کم بیان کی۔ جی سال اس کی وہ حدیث ہے کہ نکالا پیچھے تعارف آیا، کچھ مزید پھر دہرا رہے ہیں جو گل پکدی رہے۔ جی نکالا اس کو امام بخاری نے مقدمہ میں باب ما یذکر فی الفخذ میں، اور فرمایا امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھانپ لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنے جس وقت داخل ہوئے جناب عثمان، حاضر ہوئے کہہ دیکھو حاضر ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ امام بخاری نے حذف کر دی ہے اس کی جمعی سند، اس کی پوری ساری سند، مگر صحابی اور وہ حضرت ابو موسیٰ حکمہ الحدیث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو او اكثر من اسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف۔ حدیث معلق کا حکم، حدیث معلق جو ہے وہ مردود ہے، وہ شرع ہوندی پہ حدیث معلق بے قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث جو معلق ہے اس نے گم کر دی ہے، اندے وچ بھی تھلو محدث کیتا ہے، مفقود ہے ایک شرط قبول کی شروط سے، وہ کیا ہے؟ اتصال سند۔ کیا ہے؟ اتصال سند ہے۔ اور وذالک، اور یہ بسبب حذف ایک راوی کے یا اکثر کے حدیث کے اسناد سے، باوجود ہمارے عدم علم کے اس راوی کے حال سے جو محذوف ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ راوی کیسا ہے، اس لیے بھی یہ حدیث قبول نہیں ہے۔ سمجھے؟ اور دیکھو حدیث معلق اور لا یکون مردودن مطلقاً، بلکہ بولی بھی آتے نال کو سمجھ بھی دماغ چ بھی پا لاڈے ہو، بلکہ قبول کی جائے گی معلق بعض صورتوں میں، اور عن قریب بیان کریں گے خود مصنف رحمہ اللہ بعض صورتیں۔ اس کی صورتوں میں سے ہے کتاب کی احادیث کے اعتماد کیا گیا ہے اسانید میں کتاب مسند پر، پھر حذف کر دیا اس کے مؤلف نے اس حدیث کے اسانید کو، اور چلائی احادیث بغیر سند کے۔ اگوں ذکر آ رہے ہونے نال ہونے ذکر آ رہے ہیں جی۔ حکم حدیث معلق کا، حدیث معلق مردود ہے اس لیے کہ پس مفقود ہے، مفقود کر دی اس نے ایک شرط قبول کی شرطوں سے، اور وہ اتصال سند ہے، اور یہ بسبب بھئی یعنی اے مردود کیوں؟ لأنہ وذالک، بسبب حذف ہونے ایک راوی کے یا اکثر کے حدیث کے اسناد سے، باوجود ہمارے عدم علم کے اس راوی محذوف کے حال کے ساتھ، کہ سانوں نہیں پتہ بھی وہ راوی کیسا ہے۔ جی ہوں جڑا کہتے ہیں بھی خود مصنف آپ بیان کرن گے، امتحان کرے جی۔ قال الحكم وهو ان المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا۔ حکم معلقات کا صحیحین میں وہ کتابیں جن کے مصنفین نے صحت کا التزام کیا ہے، ان میں اگر معلق حدیث ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حکم، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ معلق مردود ہے، وہ ہے حدیث معلق کے لیے مطلقاً حدیث معلق کا یہ حکم ہے جی۔ پتر جی کو جگہ ٹوروں کو ٹوریے کو 2-3 صفحے پڑھے جانا، کتنے نال دن کم بڑھنا۔ لیکن وجد المعلق کو صحیح
بالتذکیر به هنا وهو ان صبر، لیکن اگر پائی گئی معلق ایسی کتاب میں کہ التزام کیا گیا اس کی صحت کا، جیسا کہ صحیح ہے بخاری مسلم، تو پس یہ اس کے لیے حکم پس یہ جو معلق ہے اس کے لیے حکم خاص ہے، اندہ حکم ہو رش اندہ تحقیق گزر گیا ہم سے صحیح کی بحث میں، پیچھے گا بحث ایک باری گزری ہے جی۔ او فی الفکرہ او 11 وحیہ ہوا ما هو المحکوم بصحت مما رواہ شیخان تجیب، اور اندنے کوئی حرج نہیں ذکر کرنے کے ساتھ اس کو یہاں میں بھی دوبارہ ذکر کردہ وہ گل جڑی پیچھے کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ کہ بخاری مسلم میں خاص کر کے بخاری شریف میں وہ معلقات جو ذکر کی گئے سیغہ جزم کے ساتھ، مثلا قالا کی یا ذاکرہ یا حکام معلوم کے سیغوں سے وہ آ جان گیاں، پس وہ حکم ہے معلق کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے۔ میں جنہ کو ذکر کی تھی میرے کو صحیح سند موجود ہے، اینا اعتبار امام بخاری صاحب ہوتے، امام ابو حنیفہ ہوتے اینا اعتبار نہیں ہویا، امام ابو یوسف تے نہیں اینا ہویا، امام محمد صاحب تے اینا نے شہزادگی ہے نا جی بھی آپ نے کتاب دے صحت دا التزام کیتا تو اندے وچ جڑی معلق آ گئی وہ بھی صحیح ہے جی، تو دوجا جڑی سند نال ذکر کیتی اس سے بھی شک پہ گیا جی۔ امام طحاوی جنہاں نے بمب کٹ دیتی ہے انہوں نے ساریاں سنداں ذکر کیتیاں نے انہوں کانڈ پیچھے سٹ دے ہو جی، یہ شہزادگیاں نے نا شہزادگیاں، اور تے اگے وما یہ گل پیچھے بیان ہوئی ہے بل فی ہے اور وہ معلقات جو ذکر کیے گئے مجہول کے سیغوں کے ساتھ جیسے کیلا ذوکرا ہوکیا نہیں ہے، ان میں حکم بصحت ہی مضاف الیہ سے مطلقاً صحت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس جو ان سیغوں سے ذکر ہیں ان میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں، لیکن نہیں ہے اس میں حدیث بالکل واہن کے جس کا اعتبار ہی نہ ہو باوجہ پائے جانے اس کے کتاب میں جس کا نام صحیح رکھا گیا ہے۔ سمجھی گل نہیں، اینا اعتماد ہے اینا جنہ دین موڈے دیتے نے جی انہوں تے اعتراض ہے جی من گئے جنے ٹھیک موج کرو۔ حکم معلقات کا صحیح ہے ان میں یہ حکم، اور وہ یہ ہے کہ معلق مردود ہے، یہ حکم حدیث معلق کے لیے ہے مطلقاً، لیکن اگر پائی جائے معلق کتاب میں التزام کیا گیا ہے اس کی صحت کا جیسے صحیح ہیں تو پس یہ یعنی یہ معلق جڑی ایتھے پائی گئی اس کے لیے حکم خاص ہے، مطلقاً وہ مردود نہیں ہے۔ کیا خاص تحقیق گزر گیا ہے ہم سے صحیح کی بحث میں، اور کوئی حرج نہیں اس کے ذکر کرنے کے ساتھ یہاں دوبارہ بے صفت دسن لگے، اور وہ یہ ہے کہ وہ معلقات جو ذکر کی گئی ہیں سیغہ جزم کے ساتھ جیسے قالا ذاکرہ حکا، پس وہ معلق پس ہوا حکمن، پس وہ جو نے جڑا سیغہ جزم نال ہے یہ حکم کرنا ہے معلق کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے، جندے وال نسبت کی تھی جنہ وال نسبت سونے دا فرمان ہے صحابی دا قول ہے بھی جدھر نسبت کیتی ہے بھی یہ ساری میرے کو صحیح سند موجود اگر جب میں ذکر نہیں کیتی واہ 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 جی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ سند میں ایک بندہ بھی ذکر نہ کرن تا بھی صحیح ہے جی، تا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا میں نے صحت کا التزام کیا ہے تو باقیاں کیا کہ ہم نے موضوع لکھنے کا التزام کیا ہے جی،
اعتماد ہی ہے نا کہ امام بخاری صاحب نے یہ کہا ہے تو صاحب نے مان لیا جی چنگی گل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ معلق جو ذکر کی گئی ہیں صیغہ تمریز کے ساتھ جیسا کہ کیلا اور ذوکرا اور ہوکیا پس نہیں ہے اس معلق میں حکم اس کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے جن نمال نسبت کیتی ہے کہ ان سے ذکر کیا گیا بلکہ اس میں اس معلق میں جیڑی مجہول دے سیغے نال ذکر کیتا ہے اس میں صحیح بھی ہے حسن بھی ہے ضعیف بھی ہے لیکن ضعیف جیڑی ایڈی نہیں ضعیف کہ بھی نہ منی جائے لیکن نہیں ہے اس میں حدیث واہن کیوں بوجہ پائے جانے معلق کے کتاب میں جس کا نام رکھا گیا صحیح کے ساتھ سناؤ ہاں جی چودھریاں دے گھر جو ہویا تو پھر یہ بھی تو چودھری ہویا نا جی معلقات کا حکم صحیح ہے نہیں یہ حکم وہ یہ ہے یہ کہ معلق مردود ہے معلق حدیث معلق کے لیے مطلقاً لیکن اگر پائی جائے معلق کتاب میں ایسی کتاب کے انتظام کیا گیا کتاب کی صحت کا جیسے صحیح ہے بس یہ حکم بس یہ اس کے لیے یہ معلق اگو وکھرا جملہ لہو حکم خاص کے لیے حکم خاص ہے تاکہ پہلے انہوں ترجمہ پھر کران لگے دوبارہ بھی میرا سر کھپ دیا جی تا میری جان مٹھے جائی ہوں جی گزر گیا تاکہ کوئی گل بنے بھی سمجھ آوے جی پھر دوبارہ کم خچ ہو جائے صحیح کی بحث میں اور نہیں ہے حرج اس پہ ذکر کرنے کے ساتھ یہاں اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث وہ معلق یار وہ معلق کے ذکر کیا گیا ہے صیغہ جزم ذکر کی گئی ہیں ذکر کی گئی اور بیماریوں من تے ماں نہ مفرد نے نہ تسنیہ نے نہ جمع نے انہاں دے مانے والوں ویکھنا کہ مانا کی ہے یار میں بڈھا ہو گیا یہ گل سمجھا کے نہ امیر تو آج تک تانوں میں یہ نہیں سمجھا سکیا جی ذکر کی گئی ہیں صیغہ جزم کے ساتھ جیسے تا میں رونا کہ تانوں سمجھ کو نہیں مانا کرنے لگے پھر پتہ لگتا ہے کھانے چ کو نہیں پئی جی قالا اور ذکرا اور حقا بس وہ حکم کرنا ہے معلق کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے مضاف الیہ غلام و زید دن والا زید مضاف الیہ نہیں بھئی وہ جن کی طرف نسبت کی ہے فلانیاں فرمایا بھئی وہ سونیا دا فرمان ہے صحابی دا فرمان ہے کسی تابعی دا فرمان ہے یہ مطلب اتوں تک بھی یہ گل صحیح ہے اور وہ معلق جو ذکر کی گئی ہیں صیغہ تمریز کے ساتھ جیسے کیلا اور ذکرا اور حکیا بس نہیں ہے اس معلق میں حکم معلق کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے بلکہ اس معلق میں صحیح ہیں اور حسن ہے اور ضعیف ہے لیکن نہیں ہے اس معلق میں حدیث واہن واہن بھی بالکل کمزور باوجہ پائے جانے معلق کے کتاب میں ایسی کتاب کے نام رکھا گیا ہے صحیح کے ساتھ بطریقو معرفتی صحیح من غیرہ والبحث عن اسناد هذا الحدیث والحکم علیہ بما یلیق به اور طریقہ جڑیاں نے نا جڑیاں ذکر کی ہیں نا ما بے صیغہ تمریز کے ساتھ اور طریقہ صحیح کی معرفت کا صحیح کے غیر سے وہ بحث کرنی ہے اس حدیث کی سند سے اور حکم کرنا اس حدیث پر اس شے کے ساتھ جو لائق ہے اس کے بھی اے جڑیاں نے نا جڑیاں تمریز تے صیغے نال نے انہاں دیاں ہور کتاباں وچ سنداں لب جاندیاں نے پھر وہ سنداں ویکھ کے تے راوی ویکھاں گے کس معیار دے نے تے پھر اور پتہ لگے گا بھی اے معلق صحیح ہے اے حسن ہے اے ضعیف ہے اور طریقہ صحیح کے پہچاننے کا صحیح کے غیر سے او یا صحیح ہین کے اندر جو صیغہ تمریز کے ساتھ معلق ہے صرف ان کی بحث ہے انہاں دے متعلق کی مطلب پیچھے مطلقاً صحیح ہے گھر ٹر جاؤ اور طریقہ صحیح کے پہچاننے کا صحیح کے غیر سے وہ بحث کرنی ہے اس حدیث کے اسناد سے اے جڑی بخاری شریف وچے تے ذوکرا تے کیلا نالے اور حکم اس پر اس شے کے ساتھ جو لائق ہے اس کے ساتھ جی اور طریقہ صحیح کے پہچاننے کا صحیح کے غیر سے وہ بحث ہے اس حدیث کی اسناد سے
اور حکم اس پر اس چیز کے ساتھ جو لائق ہے اس کے ساتھ. المرسل بہرحال معلقات صحیح مسلم میں پس تحقیق بحث کی گئی ہے، فراغت کی گئی ہے، ان سے تحقیق کی گئی ہے ان کی صحت کی. تحقیق لائے ان کو حافظ ابو علی غسانی جو 400 بچنے فی کتاب القیم تقیید المحمل و تمجیز المشکل، اور پہنچایا انہوں نے اس میں 14 حدیثیں. پھر تابع ہوئے ان کے اور ذکر کیا اس میں ابن الصلاح نے فی مطلع شرح صحیح مسلم، اور تحقیق کیا کہ وہ 12 حدیثیں ہیں فقط. جی تے معلقات کتب اخرى پائی گئی ہیں، معلقات فی بعض کتب سنن ابی داود و ترمذی، جیسے کہ پائی گئی ان دونوں کے غیر میں بھی ہیں معلقات اور کتابوں میں بھی. جی المرسل تعریفہ لغتاً ہوا اسم مفعول من ارسل بمعنی اسم مفعول اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق، فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم اسناد آ یار اسناد نے اس مصنف نو بن کھلا چھوڑ دیتا ہے. ولم يقيده براو معروف. حد ہوگی اصطلاحاً اصطلاحاً هو ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعی. من بعد تابع بھی ٹھیک ہے، تو من بعد التابعی یہ بھی ٹھیک ہے. جی نمبر 2 آ گئی مرسل. لغتاً مرسل اسم مفعول ہے، ارسالہ سے مشتق ہے. ارسالہ کا معنی اطلق، اس کو کھلا چھوڑ دیا. گویا کہ جو مرسل ہے نا، حدیث کو مرسل لانے والا ہے، اس نے اسناد کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کو نہیں مقید کیا راوی معروف کے ساتھ، اتوں کھلا چھوڑ دیتا. اصطلاحاً مرسل وہ حدیث ہے کہ گرے اس حدیث کے سناد کے آخر سے، محدث گرا دے ان کو جو تابعی کے بعد ہے. تابعی تک سند پہنچے، اتے تابعی نے کسی تابعی کو روایت کیتا ہے تو انہیں صحابی کو، یا ایسے تابعی نے صحابی کو روایت کیتا ہے، یعنی تابعی دا ذکر صحابی دا ذکر نہیں، تابعی کو جا کے ہوئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کی ہے اے مرسل. جی مرسل حدیث وہ حدیث ہے کہ گرا دے سند کے آخر سے. اور ترجمہ کریے ان بندے تو جڑا نا تعریف کر، اصطلاحی تعریف کرنا. مرسل وہ حدیث ہے کہ گر جائے اس کی سند کے آخر سے. اور اجے پیچھے پکوا کے ہیں کہ ابتدا کیڑی ہے تے آخر کیڑی ہے. وہ جو گر جائے اس کی سند کے آخر سے، وہ جو تابعی کے بعد ہے. ایتھوں آخر تھی وہ جو تابعی کے بعد ہے. اتے بھی ہو راوی ذکر نہیں. تابعی آکھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار تعریف سنا یار کہ بیماری ہو جی پکانی ہو دو ترائے باری پھیرا تو آنا کوئی پتہ نہیں. جی اصطلاحاً مرسل وہ حدیث ہے کہ گرا دے محدث اس کی اسناد کے آخر سے وہ جو تابعی اس شخص اس راوی کو جو تابعی کے بعد اون ایک نے یا دو نے. مرسل تعریف اس کی لغتاً مرسل اسم مفعول ہے ارسالہ سے بمعنی اطلاقہ، گویا کہ مرسل نے چھوڑ دیا سند کو، یعنی کھلا چھوڑ دیا اور نہیں مقید کیا اس کو راوی معروف کے ساتھ. اصطلاحاً مرسل وہ حدیث ہے کہ گر جائے اس کی سند کے آخر سے، گر جائے من ساکت دا فعل بنا دو، گر جائے وہ جو تابعی کے بعد ہے. تو گر دا مطلب ہے کہ محدث ذکر نہیں کہتا، ہاں تو نہیں نا. جی مرسل تعریف مرسل کی لغتاً مرسل اسم مفعول ہے ارسلہ سے بمعنی اطلقہ. بس گویا کہ مرسل نے چھوڑ دیا سند کو اور نہیں مقید کیا اس کو راوی معروف کے ساتھ. اصطلاح مرسل وہ حدیث ہے کہ گر جائے حدیث کی اس حدیث کی سناد کے آخر سے گر جائے وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے، وہ راوی جو تابعی کے
بعد ہے. یہ تو کم از کم جڑا ضروری ہے نا کو تو سمجھو. اگے شرح التعریف هو الحديث الذي سقط من اسناده الراوي الذي بعد التابعي والذي بعد التابعي تابعی هو الصحابي وآخر الاسناد هو طرف الذي فيه الصحابي. تعریف کی شرح یعنی مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ گر جائے اس کے اسناد سے. کون گر جائے؟ راوی. وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے، اور وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے وہ صحابی ہے. اور اسناد کا آخر وہ طرف ہے اسناد کی جس میں صحابی ہوتا ہے. وہ ہوندی ہے طرف آخر، ادھر تھلے ہوندی ہے طرف اول. تعریف کی شرح یعنی مرسل وہ حدیث ہے کہ گر جائے اس کے اسناد سے راوی، وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے، اور وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے وہ صحابی. عام طور پر اکثر بھی صحابہ ہی ہیں، جائز ہے تابعی نہیں کسی اور تابعی سے. اور اسناد کا آخر وہ اسناد کی طرف ہے وہ کہ جس میں صحابی ہے. تعریف کی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسناد سے راوی وہ راوی جو تابعی کے بعد ہے، اور وہ جو تابعی کے بعد ہے وہ صحابی ہے. اور اسناد کے آخر وہ طرف اس کی وہ طرف جس میں صحابی ہے. سوات زبر یار صحابی ہے. وصورته ان يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا. وهذه سورة المرسل عند المحدثين. سورت اس کی اور سورت مرسل کی یہ ہے کہ تصویر کی بنے گی. یہ کہ کہے تابی اگوں ہے کالا بچ برابر ہے کہ ہو تابی صغیر یا کبیر. ہو تابی سنا جی بھئی چھوٹی عمر دا سی صحابہ پاک دے زمانے چ بعد چ بڑا ہویا یا اس زمانے چ بڑا سی جی بھئی تابی صغیر ہو یا وہ تابی کیا کہے. تے حدیثاں ہوندیاں نا تین قولی فعلی تقریری اور تیناں دی مثال دیتی بھی انج کر کے کہ تابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، تابی کہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، تابی کہے فعل بحضرتہ کذا، سونے دے سامنے انج کیتا گیا تے سونے انکار نہیں کیتا. اے تین قسم حدیث دیا. یہ مرسل کی صورت ہے محدثین کے نزدیک. جی سمجھے ہی صورت اس کی اور صورت مرسل کی یہ کہ کہے تابی برابر ہے کہ ہو تابی صغیر یا کبیر. کیا کہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کذا یا فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کذا یا فعل بحضرتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کذا. اور یہ صورت مرسل کی محدثین کے نزدیک ہے. ھذا ھو المعتمد عند اہل الحدیث، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے مقید کیا مرسل کو کس کے ساتھ، اور بنایا ہے وہ کہ مرفوع کرے اس کو صغار تابعین، اس کو منقطع کہا ہے. لیکن معتمد یہی ہے کہ تابعی کبیر ہو جب وہ نسبت سرکار کی طرف کرے تو یہ مرسل ہے. جی صورت مرسل کی یہ ہے کہ کہے تابعی برابر ہے کہ ہو تابعی صغیر یا کبیر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا او فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا
او فویلا بحضرتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضا، اور یہ مرسل کی صورت ہے محدثین کے نزدیک۔ چل میں نے کیا سبق پڑھنا ہے۔